شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا المناک سانحہ۔ مدینہ منورہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک مجوسی غلام فیروز نامی، جس کی کنیت ابو لولو تھی، رہتا تھا۔ اس نے ایک روز بازار میں فاروق اعظم سے شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ فاروق اعظم نے اس سے دریافت کیا کہ کس قدر محصول وہ وصول کرتا ہے۔ ابو لولو نے کہا 2 درہم 7 آنے روزانہ۔ فاروق اعظم نے دریافت فرمایا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا آہنگری، نقاشی اور نجاری۔ آپ نے فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے اہل مغرب و مشرق سنیں گے۔ دوسرے دن نماز فجر کے لیے لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہوئے۔ ابو لولو ایک خنجر لیے ہوئے مسجد میں داخل ہو گیا۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر چکے تو ابو لولو نے، جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں کھڑا تھا، نکل کر فاروق اعظم پر خنجر کے 6 وار کیے، جن میں ایک وار ناف سے نیچے پڑا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کھینچ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخموں کے صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس حالت میں نماز پڑھائی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی سامنے پڑے تھے۔ ابو لولو اپنا وار کر کے مسجد نبوی سے بھاگا۔ لوگوں نے اس کے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کئی شخصوں کو زخمی کیا اور کلیب بن ابی بکر کو شہید کر دیا۔ بالآخر گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس نے گرفتار ہوتے ہی خودکشی کر لی۔ نماز فجر پڑھ لینے کے بعد لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد سے اٹھا کر ان کے گھر لائے۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے دریافت کیا کہ میرا قاتل کون تھا۔ لوگوں نے ابو لولو کا نام بتایا تو آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یا جس نے خدا کو ایک سجدہ بھی کیا ہو۔ ایک طبیب نے آ کر آپ کو دودھ اور نبیذ پلایا تو وہ زخم کے راستے باہر نکل آیا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی اور عرض کیا کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عثمان بن عفان کو طلب فرمایا۔ حضرت طلحہ کسی ایک کو اپنا امیر بنا لینا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ اگر لوگ خلافت و امارت کے انتخاب میں اختلاف کریں تو تم کثرت کے ساتھ شریک ہونا، اور اگر فریقین برابر تعداد کے ہوں تو تم اس گروہ میں شریک ہونا جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو۔ پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ جب یہ لوگ خلیفہ کے انتخاب و تقرر کی غرض سے ایک جگہ مشورہ کرنے کو جمع ہو تو تم دونوں دروازے پر کھڑے رہنا اور کسی کو ان کے پاس نہ جانے دینا جب تک وہ مشورے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے مذکورہ والا حضرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت خیال رکھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ انصار تمہارے محسن ہیں، ان کے ساتھ تم کو احسان کرنا چاہیے، ان کی خطا و لغزش سے حتی الامکان درگزر اور چشم پوشی اختیار کرنا مناسب ہے۔ تم میں سے جو شخص خلیفہ منتخب ہو اس کو مہاجرین کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی لوگ مادہ اسلام ہیں۔ اسی طرح ذمیوں کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اللہ
تو اپنے ذاتی مطالب پر توجہ کی۔ عبداللہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ مجھ پر کس قدر قرض ہے؟ معلوم ہوا کہ 86,000 درہم۔ فرمایا کہ میرے متروکہ سے ادا ہو سکے تو بہتر، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر وہ بھی پورا نہ کر سکیں تو کل قریش سے، لیکن قریش کے علاوہ کیوں کر رہ سکتا تھا، حالانکہ ان کے ایک وارث نے اپنے حصہ وراثت کو 1,00,000 میں بیچا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 86,000 کا قرض ضرور تھا، لیکن وہ اس طرح ادا کیا گیا کہ ان کا مسکونہ مکان بیچ ڈالا گیا، جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ یہ مکان باب الاسلام اور باب رحمت کے بیچ میں واقع تھا، اور اس مناسبت سے کہ اس سے قرض ادا کیا گیا، ایک مدت تک دارالقضا کے نام سے مشہور رہا۔